السلام علیکم ناظرین، میں بنش بخش اور آج ہم بات کریں گے ڈیپ سیک اور چین کے ہیرو ایک غیر معروف کمپنی نے پابندیوں کے باوجود اے آئی پر امریکی بالادستی کو کیسے ختم کیا۔ جس وقت چیٹ جی پی ٹی کی مصنوعی ذہانت کے افق پر چھا گئی تو اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ امریکہ کے ٹیکنالوجی کی دنیا میں سب سے بڑے حریف چین کے لیے بھی دردسر بنے گی۔ 2 برس میں چین کے مصنوعی ذہانت کے ایک نئے ماڈل نے اس سوال کا رخ موڑ دیا، کیا امریکہ چینی ایجادات کو روک سکتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے تو جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی کے سامنے بیجنگ لڑکھڑا سا گیا، کیونکہ یہ ایپ تو چین میں دستیاب ہی نہیں ہے۔ صارفین کے سرچ انجن کی دنیا میں بڑے نام بیدو کی چیٹ بوٹ ایرنی کا مذاق اڑایا۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی فرم ٹیسٹ اور بائٹ ڈانس کے ویژن آئے، لیکن ان کو چیٹ جی پی ٹی جیسے قرار دے کر رد کر دیا گیا۔ یہ کارکردگی میں بھی چیٹ جی پی ٹی کے برابر نہیں تھے۔ واشنگٹن پر اعتماد تھا کہ وہ چین سے آگے ہیں اور وہ اس سبقت کو برقرار بھی رکھنا چاہتا تھا۔ پھر بائیڈن انتظامیہ نے چین کو ہر طرح کی چپس اور ٹیکنالوجی کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیپ سیک کی ایجاد نے نیلسکون ویلی اور دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ اس کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کے طاقتور ماڈل امریکی کمپنیوں کی طرف سے اربوں ڈالر خرچ کر کے تیار کیے جانے والے مصنوعی ذہانت سے کہیں زیادہ سستے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ایک غیر معروف کمپنی جس کے مالک کی چین کے سوشل میڈیا پر ایک اے آئی ہیرو کے طور پر تعریف کی جا رہی ہے نے یہ سب کیسے ممکن بنایا؟ جب امریکہ نے چپ بنانے والی کمپنیوں جیسے نویڈا پر چین کو جدید ٹیکنالوجی فروخت کرنے سے روک دیا تو یہ چین کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ یہ چپس طاقتور اے آئی ماڈل کے لیے لازمی درکار ہوتی ہے جو متعدد انسانی ٹاسک سر انجام دے سکتی ہیں، جس میں بنیادی سوالات کے جوابات سے لے کر ریاضی کے پیچیدہ سوالات کے جواب تک شامل ہیں۔ میڈیا کو دیے جانے والے انٹرویوز میں ڈیپ سیک کے بانی لیانگ وینیفنگ نے چپ پر پابندی کو ایک خاص چیلنج کے طور پر بیان کیا۔ اس پابندی سے بہت عرصہ قبل ڈیپ سیک کو نویڈا کمپنی کے 100 چپس کی بڑی تعداد میں ضرورت ہے۔ MIT ٹیکنالوجی کے ریویو کے مطابق اندازاً 10,000 سے لے کر 50,000 چپس کی ضرورت ہے۔ اندازے کے مطابق مغربی ممالک میں اے آئی ماڈلز کے لیے 16,000 تخصیص والی چپس استعمال کی جا رہی ہیں، مگر ڈیپ سیک کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے اے آئی ماڈل کو 2,000 چپس کو استعمال کرتے ہوئے تربیت دی اور اس عمل میں ہزاروں کم درجے والی چپس بھی استعمال ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کمپنی کی اشیاء سستی دستیاب ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا کے بڑے نام جیسے ایلون مسک اس دعوے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ پابندیوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کمپنی اتنی بڑی تعداد میں جدید چپس کے استعمال کی تعداد نہیں بتا سکتی، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کی طرف سے عائد پابندی چین کی اے آئی انڈسٹری کے لیے چیلنجز اور مواقع دونوں کا سبب بنی۔ سڈنی کی ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں ایسوسی ایٹ پروفیسر مارینا زنگ کا کہنا ہے کہ اس پابندی نے چین کی ڈیپ سیک جیسی کمپنیوں کو نئی ایجاد کی طرف مائل کیا تاکہ وہ کم خرچ میں کچھ زیادہ کر سکیں۔ یہ پابندیاں چیلنجز کا باعث بنتی ہیں، تاہم ان کی وجہ سے تخلیقی صلاحیتوں کو ابھی فروغ ملا، جو چین کے تکنیکی آزادی کے حصول کے وسیع تر پالیسی اہداف کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ الیکٹرک کاروں کی بیٹریوں اور سولر پینل سے لے کر مصنوعی ذہانت تک دنیا کی دوسری بڑی معیشت نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ چین کو ٹیکنالوجی کی سپر پاور بنانا ایک طویل عرصے سے صدر شی جن پنگ کی خواہش تھی، لہٰذا واشنگٹن کی جانب سے عائد پابندی بھی ایک چیلنج ہے جس کا سامنا بیجنگ نے کیا۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سے وابستہ مصنوعی ذہانت کے ماہر گریگوری سی ایلن کے مطابق چین نے 20 جنوری کو ڈیپ سیک کے نئے ماڈل کی ریلیز جان بوجھ کر اس دن کی جب امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ امریکی محکمہ دفاع میں جوائنٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر کے سابق پالیسی ڈائریکٹر گریگوری ایکن کہتے ہیں کہ جس وقت پر
اور جس طرح سے یہ پیغام دیا گیا وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے چینی حکومت چاہتی ہے کہ ہر کوئی اس کے بارے میں سوچے۔ حالیہ کچھ برسوں میں چینی حکومت نے مصنوعی ذہانت پر کام کرتے ہوئے اس حوالے سے ٹیلنٹ کو فروغ دیا۔ اس حوالے سے کام کرنے والوں کو اسکالرشپس اور تحقیق کے لیے گرانٹس دی، جبکہ یونیورسٹیوں اور اس صنعت کے درمیان شراکت داری کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ پروفیسر مارینا زینگ کے مطابق اس حوالے سے چین کی نیشنل انجینئرنگ لیبارٹری اور ریاست کی حمایت یافتہ دیگر اقدامات نے مصنوعی ذہانت کے ہزاروں ماہرین کو تربیت دینے میں مدد کی، اور چین کے پاس اس صنعت میں بھرتی اور کام کرنے کے لیے بہت سے انجینئرز موجود تھے۔ مثال کے طور پر ڈیپ سیک کی ٹیم چینی میڈیا کے مطابق اس میں 140 افراد شامل ہیں، جن میں سے زیادہ تر کے بارے میں بہت فخر سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ مقامی ٹیلنٹ ہیں اور چین کی اعلیٰ یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ پروفیسر مارینا زینگ کہتی ہیں کہ مغربی مبصرین انٹرپرینیورز کی ایک ایسی نئی نسل سے محروم رہے جو فوری منافع پر بنیادی تحقیق اور طویل مدتی تکنیکی ترقی کو ترجیح دیتے ہیں۔ چین کی بہترین یونیورسٹی تیزی سے ایسے افراد کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہیں جو مصنوعی ذہانت کے شعبے کے ماہرین، اور ان میں سے زیادہ تر مینیجرز کی تعداد 35 برس سے بھی کم ہے۔ پروفیسر مارینا زینگ مزید کہتی ہیں کہ چین کی تیز رفتار تکنیکی عروج کے دوران بڑی ہونے والی یہ نسل جدت اور خود انحصاری کی تحریک سے بہت متاثر ہوئی۔ ڈیپ سیک کے بانی لیانگ وینگفنگ اس کی ایک مثال ہے۔ 40 سالہ لیانگ نے یانگ یونیورسٹی سے مصنوعی ذہانت میں تعلیم حاصل کی۔ ٹیکنالوجی کے لے آؤٹ 36 کیار میں چھپنے والے ایک مضمون کے مطابق جو لوگ لیانگ وینگفنگ کو جانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لیانگ ایک ایسے بہت سے زیادہ مصنوعی ذہانت کے شوقین ہیں۔ چینی میڈیا لیانگ کو تکنیکی اصول پسند شخصیت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ وہ ڈیپ سیک کو اوپن سورس پلیٹ فارم کے طور پر رکھنے پر اصرار کرتے ہیں۔ درحقیقت ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس اوپن سورس کلچر نے ہی اسٹارٹ اپس کو وسائل جمع کرنے اور تیزی سے آگے بڑھنے کی اجازت دی۔ چین کی بڑی ڈیپ فرمز کے برعکس ڈیپ سیک نے تحقیق کو ترجیح دی۔ ماہرین اور کمپنی میں کام کرنے والوں کو مطابق اس سے زیادہ انہیں مزید تجربات کرنے کی آزادی ملی۔ 36 KR کو انٹرویوز کے دوران لیانگ وینگفنگ کا کہنا ہے کہ اس صنعت کے 50 ٹاپ افراد شاید چین میں نہیں لیکن ہم یہاں سے لوگ تیار کر سکتے ہیں، لیکن ماہرین اس بارے میں حیران رہیں کہ ڈیپ سیک اور کتنا آگے جا سکتی ہے۔ پروفیسر زینگ کہتی ہے کہ نئی امریکی پابندیوں سے امریکی صارف کے ڈیٹا تک رسائی کو محدود کر سکتی ہے، جس سے ممکنہ طور پر اس بات پر اثر پڑے گا کہ ڈیپ سیک جیسے چینی ماڈلز عالمی سطح پر کیسے جا سکتے ہیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق امریکہ ابھی بھی بڑے فائدے میں ہے، جیسے کہ گراکری سی ایلن کے الفاظ میں ان کے کمپیوٹنگ وسائل بہت زیادہ ہیں، اور ابھی بھی یہ واضح نہیں کہ ڈیپ سیک اپنے ماڈل کو بہتر بنانے کے لیے ایڈوانس چپس کا استعمال کیسے جاری رکھے گی۔ لیکن ابھی بھی ڈیپ سیک اس لمحے سے لطف اندوز ہو رہی ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ چین میں زیادہ تر لوگوں کو ویکینڈ تک اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ نئے AI ہیرو اس اچانک شہرت کے لیانگ وینگفنگ کو چین کے سوشل میڈیا پر مشہور کر دیا، اور لوگ انہیں ہانگ کانگ کی سرحد سے متصل جنوبی گواگڈوک صوبے کے 3 AI ہیروز میں سے ایک کے طور پر سراہ رہے ہیں۔ باقی 2 افراد میں زیلن یانگ اور کیمنگ ہی شامل ہیں۔ زیلنگ چینوا یونیورسٹی سے منسلک ماہر ہیں، جبکہ کیمنگ امریکہ میں MIT میں پڑھاتے ہیں۔ زیلنگ چینوا یونیورسٹی سے منسلک ماہر ہیں، جبکہ کیمنگ امریکہ میں MIT پڑھاتے ہیں۔ نئے قمری سال سے کچھ دن قبل ڈیپ سیک کی ریلیز نے چینی انٹرنیٹ کو خوشی سے بھر دیا۔ یہ ایک ایسے ٹیکنالوجی انڈسٹری کے لیے بہت اچھی خبر ہے جو مزید محصولات اور ٹک ٹاک کے امریکہ میں کاروباری کی ممکنہ فروخت کے تیار کیے ہیں۔ ویبو پر ایک صارف نے لکھا ہے کہ یہ نئے سال کا بہترین تحفہ ہے، ہمارا وطن مضبوط اور خوشحال ہو۔ کاؤنٹر پوائنٹ ریسرچ میں AI ماہر
دی سن ڈیپ سیک کی ریلیز پر چین میں رد عمل کو کچھ ان الفاظ میں بیان کرتے ہوئے حیرت اور جوش کا امتزاج، خاص طور پر اوپن سورس کمیونٹی میں۔ چین کے جنوبی شہر سینیٹرز میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں کام کرنے والی فیونا زو کا کہنا ہے کہ ان کا سوشل میڈیا اچانک ڈیپ سیک سے متعلق پوسٹ سے بھر گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ لوگ اسے میڈ ان چائنا کی عظمت کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے سلیکن ویلی کو چھونکا دیا کہ اس نے یہ چیک کرنے کے لیے یہ کتنی اچھی ہے پہ ڈاؤن لوڈ کیا۔ فیونا نے اپنی پیدائش کی تاریخ اور وقت کی مدد سے ڈیپ سیک سے اپنی زانچہ بنوانے کی کوشش کی، تاہم انہیں یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ ڈیپ سیک کے نتائج درست نہیں تھے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے نئے کام کے لیے دوبارہ اس سے مدد لے گی کیونکہ یہ ایپ شاید اس طرح کے کاموں کے لیے زیادہ مفید ہوگی۔